السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لیسن 7A اور B آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھیں، آسان طریقے سے حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کے لیسن کے اندر ہمارا سلیبس کیا ہوگا جی؟ ہم نے رکوع اور سجود کی دعائیں پڑھنی ہے، بڑی پیاری دعائیں بچپن سے آپ لوگوں نے یاد کی، لیکن آج آپ کو پتہ چلے گا کہ رکوع میں آپ کن الفاظ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے، سجود میں آپ کیا کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر آپ کیا کہتے ہیں۔ گرامر کے اندر انشاءاللہ ہم الا پڑھیں گے، مع پڑھیں گے اور آئندہ پڑھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند چیزیں پڑھیں گے اور اس سبق میں کل 17 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 2822 بار آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو لرننگ سیل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیے یہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے۔ تو بڑی ہی پیاری دعا آپ رکوع میں پڑھتے ہیں۔ رکوع میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحانہ پاک ہے۔ اب آپ نے بچپن سے سنا ہوگا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے۔ تو سوال یہ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے۔ بولیے وہ اللہ ہر عیب، برائی، نقص سے پاک ہے۔ ربی میرا رب، میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ ربی آپ پڑھ چکے ہیں نا، لفظ رب ہے یا فارمی، یا جو کہ متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے لیے، بولنے والے کے لیے، وہ کیا اگر اس نے کسی چیز کو اپنی طرف نسبت کرنا ہے تو کیا کہے گا؟ ربی میرا رب، مائی لارڈ، کتابی مائی بک، میری کتاب، ربی اللہ اکبر، العظیم بڑائی والا، طاقت والا، عظمت والا۔ عربی زبان میں عظم ہڈی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عظیم عظمت سے بلندی اور بڑائی اور طاقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ذکر ہے نا سبحان ربی العظیم، اس میں میرے اور آپ کے لیے اسباق کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے۔ بولے میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے۔ وہ ظالم نہیں ہے، وہ نا انصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، نہ اس کو تھکن آتی ہے، نہ نیند، وہ کمزور نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں، اور میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں نا اس پر مجھے اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، مجھے اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ تو دیکھیں نا، ہر رکوع میں، ہر سجدے میں تو آپ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ پھر آپ کے دل میں یہ وسوسہ کیسے آ سکتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی؟ مطلب انسان مایوسی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ جس نے اپنے رب کو سبحان جانا کہ وہ پاک ہے، وہ مایوسی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ بولے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ رب، وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا مہیا کرتا ہے، کھلا رہا ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام، سب کچھ تو دیکھیے اللہ چلا رہا ہے۔ اور نمبر 3، ربی میرا رب ہے، مطلب میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ اتنی اپنائیت ہونا، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں نا، مطلب جب کوئی ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو بچہ ماں کتنی ان کی آپس میں محبت اور کیا جذبہ ہوتا ہے، پیار چھلکتا ہے اس انداز سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی تو بلند مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔
کہ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں میرا رب، رکوع میں میرا رب، سجدے میں میرا رب، یعنی نماز میں آپ کتنی مرتبہ کہتے ہیں میرا رب میرا رب میرا رب، ہر رکعت میں تقریباً کم از کم 9 مرتبہ، زیادہ کہیں تو اس سے بھی زیادہ، کم از کم تو 9 مرتبہ آپ کہتے ہیں نا میرا رب میرا رب میرا رب۔ پھر کوئی اگر کہے اللہ میری نہیں سنتا تو کیسے نہیں سنتا؟ آپ ہر رکوع سجدے میں تو اللہ کو اتنا پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، پریشانی کا آنا، آزمائش کا آنا یا آزمائش کا نہ ٹلنا، یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ میری بات نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بڑا ہی پیارا ذکر۔ تو آئندہ جب رکوع میں یہ ذکر کریں تو یہ باتیں ذہن میں ہوں، وہ پاک ہے، میرا رب ہے، عظمت والا ہے، اللہ اکبر، رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں رکوع میں۔ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمید، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، سن لی اللہ نے، کس کی سن لی؟ لمن، اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی ہو اس کی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس اللہ کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی۔ اللہ اکبر، کتنی ہی پیاری دعا آپ کہتے ہیں۔ مطلب کوئی انسانی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، ہر رکوع سے اٹھ کر تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہمیں پورے شوق سے اس کی حمد کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں۔ یہ کہتے ہیں نا آپ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، مطلب ہے اللہ اگر کسی نے تعریف نہیں بھی کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیری بادشاہت میں، تیری تعریف میں، تیری حمد و ثنا میں کوئی کمی ہوئی، اے اللہ تیری حمد و ثنا میں کوئی کمی نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولک، واو اور لا، لیے کا تیرے، ولک اور تیرے لیے ہے، الحمد ہر قسم کی تعریف شکر، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف اور شکر۔ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیے تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور شکر نکلے گا۔ دیکھیں حمد کے یہی تو معنی ہے، تعریف اور شکر، اللہ کی ایسی تعریف جو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پر جو کہ لا تعداد ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا چاہو تو کبھی شمار نہ کر سکو۔ اللہ اکبر، دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ، ایک بائٹ بھی لیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ایک گھونٹ پیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص دیکھا جو ہر لقمے پر الحمدللہ کہے؟ ہمارے اساتذہ کرام کے اندر ایک استاد محترم تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، فوت ہو چکے ہیں، وہ ہر لقمے کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے، ہر گھونٹ کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے۔ ہاں جی، کبھی لذیذ کھانے کے درمیان ہر لقمے پر اللہ کی حمد کیجئے نا، آپ کو لذت آ جائے گی کھانے کی، اللہ کے اس رزق کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رکوع سے اٹھ کر آپ یہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اچھا، ایک بڑی پیاری دعا ہے، اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ یاد کیجئے۔ آپ نے دیکھا نا جب آپ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جاتے ہیں تو حرمین شریفین کے ائمہ اور دیگر بھی، ہمارے ہاں بھی کئی مساجد کے ائمہ رکوع سے اٹھ کر نا کچھ سیکنڈز تک کھڑے رہتے ہیں۔ مقتدی حضرات نے پڑھ لیا ربنا ولک الحمد، بس اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس وقت یہ دعا یاد ہے تو اس کھڑے ہونے میں یہ دعا پڑھیے،
اور اگر امام صاحب زیادہ دیر نہیں بھی کھڑے ہو رہے تو نوافل کے اندر یہ دعا پڑھیے، بڑی ہی پیاری دعا ہے، بلکہ امام صاحب سے ریکویسٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھ کر یہ بڑی پیاری نفلی دعا ہے، آپ چند سیکنڈز کے لیے موقع دیا کریں کہ ہم یہ دعا پڑھ لیں۔ کیا دعا؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ترجمہ سنیے، اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے۔ کتنی تعریف؟ ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، اے اللہ اتنی تعریف کہ آسمان بھر جائیں، وملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، اے اللہ اتنی تعریف کہ زمین بھر جائے۔ سما یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے سماوات، سما سماوات، وملء ما بینہما، اور بھر کر جو ان زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اے اللہ تیری اتنی تعریف کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ وہ بھر جائے، اتنی تیری تعریف۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنی نہیں، مزید سنیے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اور اے اللہ بھر کر ماں، وہ تمام چیزیں جو شئت تو چاہے، اے اللہ جو تو چاہے نا وہ بھر کر، من شیئن کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بعد، شیئن یہ واحد ہے، شیئن اور اس کی جمع آتی ہے اشیاء، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد۔ اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوا۔ میری اور آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا دن نہیں آیا یا ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، 3 دن تک لگاتار کبھی چولہا نہیں جلا اس گھر میں، لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کہ ام المومنین فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں۔ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، آپ اتنی محنت کرتے ہیں اس کے باوجود۔ فرمانے لگے اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اگر اللہ نے مجھ پر اتنی کرم نوازی کی؟ تو دیکھیے اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں دین ہدایت عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، توحید کی سمجھ عطا کی، ایک اللہ کی عبادت کی توفیق عطا کی۔ اللہ نے ہماری ان پیشانیوں کو، ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ کے لیے چن لیا۔ کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو کیا اس کرم نوازی پر ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اتنی خوبصورت دعائیں نہیں سیکھنی چاہیے کہ آپ رکوع سے اٹھیں تو آپ پکار اٹھیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور دعا بھی ثابت ہے، ہمیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو یہ دعائیں یاد کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا نمازوں میں خشوع خضوع نہیں، جو آپ نے بچپن سے ایک ایک دعا یاد کی پوری زندگی اس پر گزار دی، جتنی زیادہ دعائیں یاد کریں گے نماز کی اتنا نماز میں آپ دیکھیں گے کہ خشوع خضوع زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو کامیابی سے بھرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹیں تو نیگیٹو باتوں کو، پریشانیوں کو، منفی چیزوں کو نہ سوچیں، مثبت چیزوں کو سوچیں اور اللہ کے انعامات کو سوچیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آج فلاں نے میرے ساتھ یہ برا کیا، بلکہ اس کے بدلے میں سوچیں کہ الحمدللہ میرے کتنے رشتے ہیں،
ایک کی طرف سے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی قولی یا فعلی تو کیا ہوا، باقی سب سے میں محفوظ ہوں الحمدللہ۔ اچھی چیزیں سوچیں، اللہ کے انعامات کو سوچیں، نعمتوں کو سوچیں۔ کئی لوگوں کو بستر بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ نے آپ کو بستر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اولاد نہیں یہ پریشانی ہے، چلیں اولاد نہیں تھے، اللہ نے آپ کو، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو وائف کی صورت میں اللہ نے آپ کو نعمت دی، وائف ہیں تو ہسبینڈ کی صورت میں اللہ نے آپ کو نعمت دی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے اسباب انہیں میسر نہیں ہو پا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ شکر کے جذبات سے اپنے جسم کو بھر کر سوئیے، آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ دین اسلام کی یہ تعلیمات، اللہ کی یہ صفات جو پہلے بھی ہم نے کہا تھا، الرحمن الرحیم، اور اللہ کی یہ تعریف، اللہ کی یہ پاکی، اللہ کی یہ تسبیح، یاد رکھیے گا یہ ہم جو زندگی کامیابی سے کیسے گزاریں اس کی ٹریننگز وغیرہ لیتے ہیں نا، یہ ہمارے شریعت اسلامیہ کے کنسیپٹ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ بس ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ رکوع میں آپ جاتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں جب جاتے ہیں رکوع میں گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ جب سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی آپ نے سیکھا پاک ہے میرا رب، الاعلی سب سے بلند و بالا، سب سے بلند، اعلی وہی جو آپ نے اذان کے سبق میں پڑھا تھا نا، اکبر، یہ اسی کے وزن پر ہے اعلی۔ جیسے کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، علی بلند، اعلی سب سے بلند، اعلی سب سے بلند۔ تو سجدے کی حالت مکمل سپردگی کی حالت ہوتی ہے، اور اس میں بھی 4 باتیں ہیں، دیکھیں، سبحانہ پاک ہے، رب ہے، ربی میرا رب، اپنائیت کے ساتھ میرا رب پاک ہے، الاعلی وہ بلند و بالا ہے، بلندی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ 3 دفعہ آپ نے رکوع میں کہا تھا سبحان ربی العظیم، 6 مرتبہ 2 سجدوں میں کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، کم از کم 9 مرتبہ ایک رکعت میں آپ کہہ رہے ہیں میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے۔ تحقیق کے مطابق دن میں ایک نمازی انسان سب سے زیادہ جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں نا، وہ یہی الفاظ نکالتے ہیں، سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی، ایک رکعت میں 9 مرتبہ، 4 رکعات میں 36 ٹائم۔ تو اندازہ لگائیے نا، ایک آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ 40-50 مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کر دیتے ہیں، سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی۔ پھر اگر آپ مایوسی کی طرف جائیں، نا امیدی کی طرف جائیں، ناکامی کی طرف جائیں، نیگیٹو چیزوں کو سوچنے کی طرف جائیں، تو یا آپ اپنی نمازوں میں سچے نہیں ہیں یا آپ اپنی ان سوچوں میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا دیکھیں نا، جب میں اللہ کی بلندی کا اعتراف کرتا ہوں نا کہ میرا رب سب سے بلند ہے، تو میں اس وقت سجدے میں ہوتا ہوں، مطلب اے اللہ یہ تیرے سامنے میرا مقام ہے، یہ میری حیثیت ہے، اللہ میری سب سے عزت والی جگہ میرا چہرہ زمین پر ہے، اور اے اللہ تو اعلیٰ ہے، اس موقع پر میں کہہ رہا ہوں کہ تو اعلیٰ ہے، تو بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تقریباً 200 سے زیادہ مرتبہ دن میں اللہ کی یہ تسبیح کرتے ہیں رکوع اور سجود میں، سبحان ربی، سبحان ربی۔ اللہ ہمیں اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امتحان سخت آگے، کبھی ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ہماری اصلاح کا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، تو جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ سبحان ربی الاعلی۔ تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھے کوئی شکایت نہ ہو، میں کبھی نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا،
احتساب کیا ہونا چاہیے کہ کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ کی، خد و خال کی، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم، موجودہ حالات وغیرہ کی پلاننگ کے اے اللہ، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل کرتا ہے. اگر میرے پہ کوئی آزمائش آئی تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. یہ ذہن میں رکھا کریں. اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور خاص کر جو معاشروں کے اندر پریشان حال لوگ ہیں، دیکھیے کہ کہیں یہ پریشانی، ان کی مایوسی، ان کی نا امیدی انہیں کفر تک نہ لے جائے، انہیں اللہ کی ناشکری تک نہ لے جائے، کہیں انہیں کسی کبیرہ گناہ تک نہ لے جائے. پریشان حال لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑیے، اللہ کی طرف لوٹائیے. حالات ساری زندگی کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو چلیے جی، اس خوبصورت سبق کے بعد جس میں ہم نے رکوع اور سجود کی تسبیحات کو سیکھا اور دیکھا کہ یہ تسبیحات کے الفاظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہو رہے تھے، تو اب ہم چلتے ہیں اپنی گرامر کی طرف، 7B کی طرف. گرامر کے اندر آج انشاءاللہ ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. الا ما آئندہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ TPI کیجئے، بسم اللہ، ایکٹیو ہو جائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں مل کر سیکھنے کی توفیق عطا کرے. کوئی بھی لفظ ہے، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے شروع کے 4 لیسنز میں اسم کے بارے میں پڑھا، پھر اگلے 4 لیسنز جو ابھی چل رہے ہیں ان میں ہم حرف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 9ویں سبق سے اپنے لیسن نمبر 9 سے انشاءاللہ ہم ورب فعل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے ہم نے جن حروف کے بارے میں پڑھا وہ با، فی، علا، با، فی، علا، اور ضمائر کے ساتھ، پروناؤنس کے ساتھ، جو اٹیچ فارم میں پروناؤنس آتے ہیں ان کے ساتھ ان حروف کو جوڑ کر پڑھا. با کو جوڑا، فی کو جوڑا اور علا کو جوڑا. تو بسم اللہ، آج ہم دیکھیں نئے کون سے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں. نئے پڑھنے جا رہے ہیں جی الا، مع، عند. الا، مع، عند. الا کا مطلب کیا ہے؟ طرف، ٹو ہے جی، ٹو دا اسکول، الی المدرسہ. مثال کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. پریشانی کی حالت کی یہ دعا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دعا ہے فوتگی کی. نہیں، یہ تمام پریشانیوں کی دعا ہے. ہاں، فوت کی بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ آپ سنتے ہیں کسی کے بارے میں وہ فوت ہو گیا، تو اس موقع پر بھی یہ دعا آپ پڑھتے ہیں. کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، کوئی کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں. اکثر نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، حالانکہ یہ دعا تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ اسی کی طرف، راجعون وہ لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، الیہ اس کی طرف. اب چلیں ہم پروناؤنس کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ اس کو ملا کر سیکھتے ہیں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. دوبارہ الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہے جی الا. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مع. مع کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ، ود. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے جی. چلیں مع کے ساتھ الفاظ کو جوڑ کر پڑھیے. معہو اس کا یا اس کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی
میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. دوبارہ پڑھیے بغیر ترجمے کے. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. کلیئر ہے جی؟ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس عند. عند کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کے پاس، ہیو کے معنی میں. مثال عرب میں رہنے والے تو بہت اچھی طرح اس مثال کو جانتے ہیں نا. کم ریال عندک، کم ریال عندک، ایسی ہے جی. تو عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. دوبارہ عندہ، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا. کلیئر ہے جی انشاءاللہ؟ اللہ اکبر. مؤنث کے الفاظ الحمدللہ ہم سارے ساتھ ساتھ پڑھتے آئے. ربہ، ربہا، الیہ، الیہا، علیہ، علیہا، عندہ، عندہا. تو یہ ماشاءاللہ آج آپ نے 3 الفاظ پڑھے، الا، مع، عند، اور پھر پروناؤن ضمائر کے ساتھ ملا کر ان کی پریکٹس کی. تو یہ جو 3 الفاظ ہیں نا، الا، مع، عند، یہ قرآن مجید میں تقریباً 1090 مرتبہ استعمال ہو رہے ہیں. بولے قرآن مجید میں تقریباً 1090 مرتبہ استعمال ہو رہے ہیں، الا، مع اور عند. تو نقطہ تعلیم، ہر لیسن کے آخر میں ہم سیکھنے سکھانے سے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات سیکھتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سبق میں یہ تو سیکھا کہ انسان 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد چیزوں کو بھول جاتا ہے. انسانی دماغ ہے، یہ فطرت ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں آپ کو یاد رہیں تو پھر آپ کیا طریقہ کار اپنائیں گے؟ دہرائیے، ریویژن کیجئے. 1 گھنٹے کے بعد کیجئے، 1 دن کے بعد کیجئے، 1 ہفتے کے بعد کیجئے، 1 مہینے کے بعد کیجئے اور 6 مہینوں کے بعد کیجئے. اگر آپ یہ ریویژنز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو صلاحیت ہے یاد رکھنے کی، یہ انشاءاللہ مہینوں تک بڑھ جائے گی، پھر اس سے سالوں تک اس کی کیپیسٹی چلی جائے گی اور آپ انشاءاللہ کوئی چیز بھولیں گے نہیں. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سبق نمبر 7 کے ختم ہونے تک ہم نے 80 الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں 26,000 سے زائد مرتبہ آ رہے ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.